साहब की क़यादत में एक आला सतही इजलास वबा से होने वाली हलाकतें और सूबा भर में कोरोना के फैलाव की वजह से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसका तफसीली जायज़ा लिया गया। ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स का वहाँ पे स्टॉक और साथ साथ और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अल्टरनेटिव बेड्स जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत सेहत ने एपेक्स कमेटी को तफसील से अपडेट किया। एपेक्स कमेटी के इस इजलास में सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने सर जोड़कर बैठकर मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर, CMH हॉस्पिटल्स में, उनकी लेबॉर्ट्रीज में और ओवरऑल जो हमारे मिलिट्री हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तमाम तर सर्विसेज अपनी सिविलियन आबादी के लिए ऑफ़र की और किसी भी ऐसी सूरत हाल जिससे इस वक्त हम नबर्द आज़मा हैं, क्योंकि हर आने वाला दिन जो है वो कोरोना के लिए ख़तरात और हलाकतों की तादाद को बढ़ा रहा है। पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये रेशो और ये सूरत हाल जून 2020 की जो सूरत हाल थी उसके साथ मैच करती जा रही है और ग्राफ जो है बड़ी तेज़ी से कोरोना के फैलाव का ऊपर जा रहा है और यही वो वजह है कि हुकूमती प्लान ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और फिर हमारे जो फ्रंट लाइन डिफेंस सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस और उसके साथ जुड़ा हर तरह का तिब्बी अमला, उसको महफूज बनाने के लिए एक मौसर हिकमत अमली। आज इस इजलास में ये फैसला किया गया कि कोरोना के SOPs पे हर हाल में अमल किया जाएगा और इसके लिए स्टेट की रिट को मुकद्दम बनाया जाएगा और जो भी SOPs की वायलेशन करे, इससे पहले उनको सज़ाएं नहीं दी जा रही थी। आज के इजलास में ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई जिसको NCOC के सामने रखा जाएगा कि तमाम मार्केट्स, दफातर, शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक गैदरिंग के साथ जुड़े जितने भी हमारे मकामात हैं उनके अंदर SOPs को विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जहाँ कहीं वायलेशन होती है उस वायलेशन को रोकने के लिए हर सतह पे ज़िला इंतज़ामिया, तहसील एडमिनिस्ट्रेशंस और हर डायरेक्टरेट या रीजन के अंदर बैठा जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो वार फुटिंग पे काम करे
اور ہم ایک کرونا ایمرجنسی سے گزر رہے ہیں، اور کرونا ایمرجنسی کو ایک ہنگامی حالت کے طور پہ ڈکلیئر کرتے ہوئے حکومت پاکستان جو NCOC میں فیصلے لے رہی ہے، ہم پنجاب کے اندر ان فیصلوں کو سچویشن کے ذریعے مینج کریں، ان پہ عملداری کو یقینی بنائیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ کرونا کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے سچویشن روم بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ منسٹری انفارمیشن along with the support of ہیلتھ منسٹری اس سچویشن روم کو مانیٹر کرے گی، اور میڈیا کے ذریعے اس کو ہر گھنٹے بعد ہم اپ ڈیٹ دیں گے تاکہ عوام تک حقائق پہنچائے جائیں، اور احساس ذمہ داری جو شہریوں کی اپنی جان کے لیے، اس جان کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کی عملداری کو یقینی بنایا جائے۔ ایک طرف جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حکومت کرونا کے محاذ پہ ہر وہ حربہ اور تدبیر استعمال کر رہی ہے اس وبا سے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے، تو دوسری طرف اپوزیشن، میری نادان اپوزیشن، وہ عوام کو، بے روزگاروں کی وہ جو سیاستدانوں کی فوج ہے، ایک لندن بیٹھے ہیں تو دوسرے مولانا فضل الرحمان اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں، دونوں بے چین ہیں عوام کو کرونا کے اس تندور اور بھٹی میں جھونکنے کے۔ تو آج ایک طرف اپوزیشن PDM لاہور میں سیاسی آلودگی پھیلانے میں مصروف عمل ہے، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب تر و تازہ پھولوں کی خوشبو سے لاہور کو معطر کر رہے ہیں۔ تو جو سیاسی آلودگی پھیلانے والے عناصر ہیں وہ سن لیں کہ آپ نے مدینۃ الاولیاء میں جو آپ کو منہ کی کھانی پڑی، داتا کی نگری میں رسوائی انشاءاللہ آپ کا مقدر بننی ہے، اور راج کماری صاحبہ نے کنیزوں کے جرمٹ میں جو حکومت کو دھمکیاں دی ہیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ جو کھوکھلی تحریک ملتان میں جس کی موت واقع ہوئی، لاہور میں اس بیانیے کا جنازہ نکلتا ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو جو وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے نکلے تھے، مریم بی بی آپ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگنے نکلی تھی، تو وزیر اعظم کے استعفے سے لے کے اپنے استعفے دینے تک کا سفر آپ کو مبارک ہو، کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ عوام جو ہے وہ آپ کے اس عوام دشمن بیانیے کے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو، تو یہ اعلان کیا تھا ملتان میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ ہر جمعہ ہم ہر مسجد میں اس حکومت کے خلاف اکٹھے ہوں گے، اور ہر جمعے کو ہم تحریک بھی چلایا کریں گے۔ تو ابھی پچھلا جمعہ جو گزرا، آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا صاحب کے اس بیانیے کو نمازیوں نے اور مسجدوں میں آنے والے باشعور شہریوں نے کس طرح ان کے جذبات پہ اور ان کے اس بیانیے پہ اوس ڈالی۔
دو اہم پوائنٹ جو ہے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک تو سمارٹ مائکرو لاک ڈاؤن جو ہے اس وقت کرونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حکومت ان لوکیلٹیز کو ٹارگٹ کر کے جہاں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے یا زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں وہاں ہم سمارٹ مائکرو لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر یہ صورتحال قابو میں نہ آئی اور عوام نے اسی طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو وزیر اعظم جو کبھی نہیں چاہتے کہ وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، ہمیں آپ کے روزگار کا بھی تحفظ کرنا ہے لیکن آپ کی جان کے تحفظ کو بھی یقینی بنانا ہے۔ ایک ہماری پیاری جماعت جو ہے وہ سندھ میں اس وقت کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر رہی ہے۔ سندھ کے اندر رہنے والوں کے لیے علیحدہ بیانیہ ہے، وہاں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، اور لاہور کے عوام کو جلسوں میں لا کے کرونا کی اس بھیڑ چڑھانے کا جو ان کا مشغلہ ہے، تو یہ دو رویے ہیں، کھلا تضاد ہے جو قول اور فعل میں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو میڈیا کے ورکرز ہیں، آپ ہاسپٹلز کا انالیسس کریں، ہاسپٹلز میں دیکھیں کہ کیا پاکستان کی یا اوورآل پنجاب کی جو اس وقت سچویشن ہے، ہم اس چیلنج سے بڑی بڑی ڈیولپڈ اکانومیز نہیں نپٹ سکی۔ آج دنیا میں ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، جہاں کرونا کی وبا پنجے گاڑ رہی ہے وہاں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ غیر ذمہ دارانہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے کہ جلسے جلوسوں کے ذریعے اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جائے گی، اور جلسے اور جلوس کبھی حکومتوں کو گھر نہیں بھیجا کرتے۔ آپ کا استعفیٰ دینے کا جو شوق ہے آپ اس کو فل کریں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ شوق صرف وہی پورا کریں گے جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ مریم بی بی کی بے چینی اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں آج تک زندگی میں پارلیمنٹ کی سیڑھیوں تک بھی جانا نصیب نہیں ہوا، تو وہ جلد از جلد اس پارلیمنٹ کو جس میں وہ نہیں ہیں اس کی سیڑھیوں تک نہیں پہنچی ہیں، وہ اس کو گھر بھیجنا چاہتی ہیں۔ تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی تڑپ بھی یقینی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ سرکاری حلوے کے بغیر پارلیمنٹ سے باہر بیٹھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ مریم بی بی نے آج حمزہ شہباز کے حلقے میں جا کے وہاں جو مگرمچھ کے آنسو بہائے ہیں، پوری نون لیگ کو بھی پتہ ہے اور خود ان کے چاچو محترم کو بھی پتہ ہے کہ ان کا بیانیہ ان کے اپنے بیانیے سے یکسر مختلف ہے۔ وہ گریٹر ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ اسمبلیوں سے استعفے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حمزہ شہباز شریف کے حلقے میں جا کے یہ تاثر دینا کہ حلقے میں مریم کی مقبول اتفاق پیدا کریں، آپ اپنے گھر کے افراد کو اپنے والد کے بیانیے پہ اکٹھا کر لیں، پاکستان کے عوام یا لاہور کے باشعور عوام آپ کے اس بیانیے کو نہ قبول کریں گے بلکہ بھرپور طاقت سے مسترد کریں گے،
آج میڈیا کے کچھ ساتھیوں نے چونکہ نمائش کے موقع پہ وزیر اعلیٰ صاحب سے جو سوالات کیے تھے اس کے جوابات آپ تک پہنچے ہیں، اس میں صرف ایک چیز جو کچھ چینلز پہ مس کوٹ ہو رہی تھی، جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے اس کو ہر حال میں ہم نے قائم رکھنا ہے، اور جو لوگ مینار پاکستان کو بھرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے نسل در نسل اپنے اور اپنے خاندان کے پیٹ بھرے، اور مہنگائی سے عوام تنگ ہے یہ وہ سلوگن لے کے چل رہے ہیں۔ محترمہ، یہ عوام جانتے ہیں کہ ان کو درد کس نے دیا ہوا ہے، اور جس نے درد دیا ہے وہ دوا نہیں دے سکتا۔ درد آپ نے دیا ہے، دعا جو ہے عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف ان زخموں پہ مرہم رکھے گی، اور تم ہی درد دو اور تم ہی دوا دو، یہ ہو نہیں سکتا، اور ان عوام کو بیوقوف بنانے کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ مینار پاکستان ایک پاکستان کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ اور قرارداد پاکستان کا عکاس ہمارا وہ پلر ہے جس کو قومی سلامتی اور اداروں کو، جس کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کے آپ متنازع بنانے کی جو کوششیں کر رہی ہیں، پاکستان کے باشعور عوام مینار پاکستان کے نیچے قیام پاکستان کے لیے جو کوششیں کی گئیں ان کے یہ مینار جو ہے امین بھی ہے، اور اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ شہداء کی سوچ اور ان کی قربانیوں کی داستان ہے جو مینار پاکستان ہے۔ تو اس کو اپنے زہر آلودہ پروپیگنڈے سے زنگ آلودہ نہ کریں، اور قومی سلامتی اور اداروں کو اس مینار کے سائے تلے متنازع بنانے کی کوئی بھی آپ کی کوشش جو ہے وہ پاکستان کے عوام اس کو بائے نہیں کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی بتائیے گا کہ آپ کے لیے حکومت کی ریٹ قائم کی جائے گی۔ کل بھی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے، کوئی تقریباً 100 لوگوں نے مال روڈ پر مظاہرہ کیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی، SOPs کی خلاف ورزی کی، آج اس میں مقدمہ بھی ہو گیا۔ حکومت مقدمات تو درج کر رہی ہے لیکن اس میں آگے کوئی گرفتاری نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں دوسری جانب کہ آپ جو بھی جلسہ کرے گا ساؤنڈ سسٹم لگانے والوں کے خلاف، لائٹس لگانے کے خلاف، ہم ان پر منتظمین پر جلسہ کریں گے، لیکن ان منتظمین کو جو ہدایات دے رہی ہیں قیادت، ان پر پرچہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کنفیوز پالیسی ہے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی۔ دیکھیں، پالیسی میں بڑی کلیئرٹی ہے، اور کلیئرٹی یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلے، NCOC کی گائیڈ لائنز اور انفیکشس ڈیزیز کنٹرول ایکٹ، اس کے تحت کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اجتماعات پہ پابندی ہے۔ 300 سے زائد افراد جہاں پہ بھی اکٹھے ہوں گے قانون حرکت میں آئے گا۔ اور جو آپ نے بات کی کہ جو 100 کے قریب لوگ کھڑے ہو کے قانون کو للکارا تو اس کے بعد قانون حرکت میں آیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ چوری ابھی ہوئی نہ ہو تو چور پہلے پکڑ لیا جائے، ہمیشہ چوری کے بعد ہی چور کو پکڑا جاتا ہے، اور پرچہ FIR چوری کے بعد ہی کاٹی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ چوروں کی نشاندہی ہو رہی ہے، جو اس چوری میں ملوث ہوگا اس کو قانون کے کٹہرے میں بھی لائیں گے، اور قانون کے ہاتھوں اس کا بھرپور خاطر تواضع بھی کی جائے گی۔ مریم صاحبہ نے طنز کیا جا رہا ہے، مریم نواز کی جانب سے مسلسل وزیر اعظم پاکستان پر طنز کیا جا رہا ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ بندہ بہت ایماندار ہے، بندہ بہت تابع دار ہے، اور آج یہ ٹون آف دا ورڈ بنا ہوا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بندہ بالکل تابع دار ہے،
وہ تابعدار ہے پاکستان کے قانون کا، وہ تابعدار ہے پاکستان کے آئین کا، اور یہی تکلیف راج کماری صاحبہ کو بے چین کیے ہوئے ہے کہ وہ ادارے جن کو ہم نے ذاتی عمرہ کے مفادات کے لیے کمزور کیا اور جس قانون کو ہم نے خاندانی مفادات کے لیے اپنے تابع کیا، وہ عمران خان نے آ کے اس قانون کو آزاد کیا۔ تو قانون کا تابع دار ہونا، پاکستان کے آئین کا وفادار ہونا، اسی کا حلف مریم بی بی آپ کے والد محترم نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنتے ہوئے اٹھایا تھا۔ آپ کے والد نے اس حلف کی پاسداری نہیں کی تو عمران خان اس آئین کے ساتھ کی گئی جو حلف برداری ہے اس کو قائم و دائم رکھے گا اور انشاءاللہ اس کا آئین کا، اس قانون کا تابع دار رہے گا۔ مریم جو ہیں وہ ضمانت پہ ہیں اور ان کے والد صاحب کی وجہ سے ان کو ضمانت دی گئی تھی، تو قانون ابھی تک حرکت میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں، یہ نیب بار بار ہم کہتے ہیں کہ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے جس کو ہماری طرف جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ نیب کے اندر جب اس کی بیل ہوئی ہے تو اس کے خلاف اپیل میں نیب نہیں جانا ہے، کیونکہ نیب کورٹ سے یہ ریلیف جو لیا گیا۔ اب نیب کو پوری قوم کی اپیل ہے کہ یہ سڑکوں پہ دندنانے والی خاتون، گلی گلی پھرنے والی یہ راج کماری، اور عوام کو جو ذاتی درد میں مبتلا ہے، ذہنی ڈپریشن اور فرسٹریشن میں، یہ اداروں پہ اور پاکستان کے عوام پہ خودکش حملے کرنے میں مصروف عمل ہے، کیونکہ لاہور کی ترقی، لاہور کی خوشحالی پہ یہ خودکش حملہ جو جلسہ ہے اس کی صورت میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نیب کو بھی یہ کہیں گے کہ فی الفور جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں آپ پورے کریں، اور عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی رسی کو اتنا ڈھیلا آپ نے کیوں چھوڑا ہے، اور یہ جس مقصد کے لیے بیل دی گئی تھی وہ والد صاحب ذل سبحانی شہنشاہ عالم لنڈن تشریف فرما ہے، تو بیٹی یہاں راج کماریوں کے جھرمٹ میں اپنا نشہ پورا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تو یہ بہتر جواب نیب کے اسپوکس پرسن دے سکتے ہیں، لیکن آپ سب کے جذبات کو نیب تک پہنچانے کی ذمہ داری میں نے ادا کر دی ہے۔ جی مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے جو اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا تھا، جو ہے وہ جوڈو کراٹے بھی کھیلے، فٹ بال کو بھی آپ نے یہ سوچ کر جو ہے وہ کک لگائی تھی، لیکن وہ بڑی زبردست رہی۔ لیکن عملی میدان میں اب جب کورونا بہت زیادہ لاہور میں پھیل رہا ہے، مریم نواز آج جو ہے وہ بھی لاہور میں موجود ہیں، وزیر اعظم نے آپ کی اسپورٹس مین اسپرٹ کی تو تعریف کی ہے، اب جو ہے انیشل اس میں کیا ریئیکشن ہوگا؟ پرائم منسٹر چونکہ خود اسپورٹس مین ہیں اور اسپورٹس پرسن ہوتے ہوئے وہ ہر اسپورٹس مین کی تعریف کرتے ہیں، اور چلو تھوڑی سی تعریف ہمارے حصے میں بھی آ گئی آج، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی ہر جگہ جو وہ کک تھی وہ بھی ڈیسٹیچیوٹ، آرفن اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیرنے کے لیے تھی۔ جو یہ کراٹے تھے، یہ بھی جو ہمارے ڈس ایبلڈ مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں جو اولمپکس میں جا کے پاکستان کے لیے انہوں نے ریپرزنٹیشن بھی کی اور اپریسیشن بھی لے کے آئے، ان بچوں کا وہ شو تھا جس میں گئی ہوئی تھی، تو یہ بھی ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے تھی۔ اگر وہ میرے کراٹے اور کرچی اینٹیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے بیانیے کو فیتی فیتی کر گئی ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کا جو آپ نے بات کی، دیکھیے یہ ایک اسیسمنٹ اور انالیسس چل رہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں، جس میں آلموسٹ
1,10,000 के करीब जो आबादी है उसको टारगेट करके हमने स्मार्ट लॉकडाउन में इस वक्त कर्टेल किया है, और उसके जो नताइज हैं वहाँ की कम्युनिटी के अंदर क्या वो हौसला अफजा हैं। अगर इस तरह के माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन से हम अपने मतलूबा टारगेट्स अचीव कर लेते हैं तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जाएंगे, और अगर नहीं करते तो फिर वो आखिरी ऑप्शन है। कहते हैं कि अगर आप इस्तीफे देते हैं तो फिर ज़िमनी इंतखाबात नहीं होने देंगे, इनको चुनने नहीं देंगे, और अब आर या पार नहीं आर ही होगा। इसके वाले से मैंने पहले भी कहा है कि ना आर होगा ना पार होगा, सिर्फ कानून का वार होगा, और ये ही उस दिन होगा। और कानून का वार जो होता है वो सबको आर पार कर जाता है। तो दूसरी बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है और यहाँ पंजाब में आके वो अपोजिशन करती है, वफाक में अपोजिशन करती है। पीपल्स पार्टी से भी पूछें कि वो एक टिकट में 2 मज़े लेना कब बंद करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन यक वक्त अपोजिशन और हुकूमत, तो एक टिकट में 2 मज़े लेना छोड़ें। राना सनाउल्लाह साहब की बेचैनी भी पूरी कौम को पता है कि जूं जूं वो ANF वाले और नैब वाले उनको उनका चेहरा दिखाते हैं, हकीकी चेहरा, और वो असासे सामने लाते हैं, बेनामी जायदादें सामने लाते हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब की ज़बान जो है वो 160 की स्पीड पे चलती है। तो ये सारे चरब ज़बानियों के पीछे जब दास्तान ढूंढेंगे तो दास्तान एक ही है कि मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो और मेरे वो मुकदमात जो हैं उनमें रिलीफ कैसे। जो जितना ज़्यादा बोल रहा होगा उनकी आव बकार चीखो बुकार के पीछे आपको कोई ना कोई मुकदमा नज़र आ रहा होगा। तो ये जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो गरज रहे हैं ये इंशाल्लाह जो 13 दिसंबर को ये बरसेंगे नहीं, सिर्फ गरजते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैडम, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर जलसे में रुकावट डालेगी तो तसादुम होगा, और जो है जो बहुत शदीद तसादुम होगा। इसके साथ मरियम नवाज ने कन्वेंशन सेंटर में ये कहा है कि अगर जिसने हमारे साथ मुखालफत की तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा। बात तो ये है कि ये आपके साथ मुखालफत कौन करेगा, क्यों करेगा? ना आप 3 में ना 13 में, कौन है, क्यों करेगा कोई मुखालफत? थैंक यू। थैंक यू मैडम। हम जो है